دنیا دا ایک قانون ہے کہ جدو بچہ تھوڑا جیا بڑا ہوتا ہے ہوش سنبھالے نا تو او پھر حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، رسول اللہ کی سنت جو اپنایا نہیں کرتے۔ اور میں جب تک نہ کٹ میروں، اور میں جب تک نہ کٹ مروں، کھا جائے بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے حضرات مل کر محبت نل اچھی آواز نال درود پاک پڑھو، پر تھوڑا تھوڑا درود پاک پڑھتے ہوئے اگے ہو جاؤ جی، تھوڑا تھوڑا جزاک اللہ۔ درود پاک اچھی آواز میں پڑھنا ہے جی۔ اللہم صلی اللہ گرامی قدر واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دور تو قریب تو تشریف لیان والے معزز مہمانان گرامی، اور بالخصوص اس پورے علاقے دے شہر دے محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مینوں کچھ دن پہلے بڑی محبت دے نال، بڑی چاہت دے نال، بلکہ میں جے کہاں گا کہ اتھے جا کے ساڈے شہر دے اندر ملاقات کر کے آئے ساڈے بہت ہی پیارے دوست مشفق خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حبیب اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے بڑی محبت کے نال دعوت دیتی اور میں انہاں دے کول حاضر بھی ہویا۔ اتھے تواڈے شہر دے کافی حضرات علماء کرام دے نال ملاقات ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام دے امیر، ادارہ حاضہ مدرسہ حفظ القرآن دے محتمم محترم جناب عزت مآب حضرت مولانا مفتی محمد بن عبد الرحمن دامت برکاتہم العالیہ، ویسے میں اپنے وجدان دے نال کہہ رہا، حضرت دا ٹھنڈا مزاج مینوں بہت چنگا لگے، برکتیں عطا فرمائے جی۔ میری ایک طبیعت ہے کہ میں نے دھیما لہجہ بہت اچھا لگتا ہے، ویسے ہر بندے نوں اچھا لگتا ہے۔ حضرت نے بڑے دھیمے لہجے دے نال گفتگو فرمائی، بڑے پیار دے نال، ویکھا جاوے تے انہاں دی شان کتھے اور اسی طالب علم کتھے، لیکن انہاں بڑے دھیمے اور بڑے پیار دے نال، اور انہاں فرمایا جی تسی میرے محبوب خطیب ہو، اسی طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر، عمر دے اندر، عزت دے اندر برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ چھڈو کچھ بھی آمین۔ انہاں دے نال نال خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب عثمانی صاحب بیٹھے،
ماشاءاللہ انہاں مینوں بور نہیں ہون دتا جی جدو قاری صاحب کے گھر جلسہ سی میں مغرب ٹائم پہنچ گیا لیکن وہ بیٹھے 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 رات کے 11 بجے کدھر جا کے تقریر دی واری آئی انہاں مینوں ماشاءاللہ تھکن نہیں دتا ہی تقریر تو بعد بھی انہاں مینوں تھکن نہیں دتا تاکہ تھکاوٹ محسوس نہ ہوئے اور انہاں دے نال نال سارے حضرات علماء کرام ماشاءاللہ تواڈے سامنے موجود نے میں تقریباً پورے پاکستان دے اندر جانا ہوندا ہے جویں محبت دے نال اتحاد اور یگانگت دے نال اور ایک پلیٹ فارم تے متحد ہو کے جویں علماء کرام تواڈے شہر دے اتھے بیٹھے نے ماشاءاللہ میں کدھرے نہیں بیٹھے اللہ پاک اس اتحاد نو برقرار فرمائے یقین کرو جتھوں دی اسلامی اقتدار اور علم دے نال جڑے ہوئے حضرات جدو اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ دی قسم اس علاقے وچ فضائی کچھ اور ہوتی ہے اللہ پاک کے اتحاد اور برکتیں اللہ پاک اسی طرح رکھے اور تواڈے شہر نو اللہ پاک پر سکون اور امن و امان دے نال رکھے ہن ذرا اونچی سبحان اللہ آگ گوٹے چھٹ دے سبحان اللہ کو تے میں تقریر کراں سبحان اللہ گوٹے نہیں پکڑنے گوٹے پکڑن دا میں سخت خلاف ہاں جی ہاں جڑے حضرات کچھ مسئلہ ہوتا ہے بیماریاں آج کل غذائی معاملات بڑے عجیب ایک بندہ میرے کو آیا جی کہنے لگا مولوی صاحب بلڈ دی ضرورت ہے حاضر ہو جاتا ہے کسی کو پوچھ لینے تے نال ہی نال نے کہہ دیتا کہ بلڈ دی ضرورت ہے کیوں میں تو پوچھا نہیں انہیں آپ ہی کہہ دیتا یہ سنن والی گل ہے کہنے لگا جی غذا تو کھا نہیں سکتے اینی طاقت ہے نہیں سیب کھائیے کیلے کھائیے انگور کھائیے دودھ پیئے فلاں 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 میں کہ پکوڑے کھان دے پیسے نے دودھ پیندے کیوں نہیں کیوں جی پکوڑے کھان دے پیسے ہیں نے تو دودھ پی لیا کرو وہ بیچارہ تھوڑا یہ پریشان سی میں تھوڑا ہساون دی کوشش کی تھی تھوڑا ریلیکس کیا میں کہ بے خون انشاءاللہ مل جائے گا اے خون بھی انشاءاللہ پسینہ بھی مولوی دیتے تو خون بھی نہ مولوی دینا ہے اللہ حافظ میرے معزز سامعین میرا مقصد ہوتا ہے تھوڑا یا کھڑکات تقریر کریے جی تاکہ ساتھی تھک جاندے نے اور رات دا ٹائم ہے رات دے ٹائم ویسے بھی نیند آ جاندی ہے تے میرے نال نال انشاءاللہ تسی جاگنا ہے تے تقریر انشاءاللہ سمجھ آئے گی جی میں وہ طالب علم کے تقریر میں پڑھدا نہیں تقریر میں کردا ہوں نا تو تسی ذوق نال بیٹھو گے انشاءاللہ میں قاری صاحب کے کول تقریر کرتے گیا میں حالی جڑا نا ہر بیان جا کے کہنا ماشاءاللہ مجمع لمبا تے کروڑ پکے تے لگے ماشاءاللہ اور تواڈی تعریف کرنے سبحان اللہ آکھو نہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ انجنی ثواب والی مسکرا کے سبحان اللہ بس سبحان اللہ دے لیول ایتھے رہنا چاہیے تے تھلے نہیں آنا انشاءاللہ میرے معزز سامعین دنیا دا ایک قانون ہے کہ جدو بچہ تھوڑا جیا بڑا ہوندا ہے ہوش سنبھالے نا تے او پھر ہر آندے جاندے بندے نو اٹھدے بیٹھدے بندے نو بڑی انتہائی غور اور توجہ دے نال ویکھدا ہے میرا باپ روٹی کیویں کھا رہے پانی کیویں پی رہے میرے باپ دے بال کس طرح دے نے کپڑے کیویں دے پاندا ہے اٹھدا کیویں بیٹھدا کیویں چلدے چلدے تھوڑا جیا بچہ ہور بڑا ہویا دوستان دے اندر اٹھن بیٹھن ہویا باہر نکلنا شروع ہویا تھوڑا جا شعور آیا دنیا دا لائف دے اندر انہوں دی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے وہ کدے کسی کریکٹر دے والا نو ویکھے گا تے کہے گا میرے وال اونجدے ہونے چاہیے جی اللہ نہ کرے کدھر وہ فلماں وچ پھس جائے تے کسی فلمی اداکار دے
ڈریس اور کپڑے نو ویکھ کے کہے گا کہ میرے کپڑے اونجدے ہونے چاہیے، جے کسے ایم این ایم پی اے صاحب دی گڈی نو ویکھے گا تے میری گڈی انجدی ہونی چاہیے۔ الغرض زندگی دے ہر ایک شعبے دے اندر بچہ کسی نہ کسی نو ماڈل اور نمونہ بنان دی کوشش کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جدو حجام کو جانتا ہے نا نائی کو بال کٹان واسطے، تو نائیاں نے بھی ماشاءاللہ انہیں چند نمونے لائے اندر دکان دے اندر فلیکساں دے اندر۔ کیوں حضرت؟ اے جی کٹنگ نمبر 1، اے کٹنگ نمبر 2، اے کٹنگ نمبر 3۔ عجیب گل ہے انہاں وچ مسلماناں لئی کٹنگ دی تصویر ہی کوئی نہیں، مسلماناں دی کٹنگ دی تصویر ہی کوئی نہیں۔ انج لگدا ہے جویں بندہ یورپ دے کسے حجام دے اندر داخل ہو گیا، اور بلکہ کسے وڈے شہر جاندے رہے نا نائی دی دکان لبدی نہیں چلدے۔ وہ پہلے نائی ہوندے سی، پھر حجام، ہنوں پتہ نہیں کوئی نوی بیوٹی سیلون پتہ نہیں کی نام رکھ چھڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کی کام کرنا ہے جی؟ میں بیوٹی سیلون، انج لگدا ہے جویں پتہ نہیں کتنا وڈا عہدہ کسی ادارے دے اندر، اور دکان ایسی سجی ہوندی اللہ دی قسم، کسی ادارے دی کوئی دکان یا کسی ادارے دا اینا کوئی آفس سجیا نہیں ہوتا جنی وہ سجی ہوندی۔ بندہ ایک ہوتا ہے تو نظر تی آ رہے ہیں چہرے۔ کٹنگ فلاں ہیرو ورگی، کپڑے دی سیٹنگ فلاں ہیرو ورگی۔ بچیا کی ہو گیا تینوں؟ ابا تینوں چپ کر، تینوں کی پتا ہوئے تو پرانے دور دا، میں ماڈرن جدید دور دا وا۔ میں کپڑے دی ڈریسنگ سیٹنگ اپنی مرضی نہیں کراں گا، میرا اٹھنا اپنی مرضی دا ہوئے گا۔ ماں کہندی پترا کھانا گھروں کیوں نہیں کھاندا؟ توجہ ہے جی، پترا کھانا گھروں کیوں نہیں کھاندا؟ تیری روٹی روزانہ بچی رہتی ہے۔ اما تینوں کی پتا ہوئے اور دور نہیں رہ کے گھروں روٹی کھان دی، میں دوستاں نال فرینڈ نال باہر جا کے کھا لینا۔ ماں بیٹھی ہے روٹی پکا کے، پتر پتنی رات کے کتنے بجے واپس گھر آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندے نے توجہ کرنا، میں مثال نو ختم کر رہے ہیں، طبیعت لمبی ہو گئی ہے۔ ہر بندہ، ہر بچہ جوانی تے قدم رکھ دے آئی، اپنا ایک ماڈل، اپنا ایک نمونہ اختیار کر دے، جے وہ نمونہ ہو جائے غلط، شریعت کے خلاف، مزاج شریعت کے خلاف، تو وہ بچہ حافظ قرآن، عالم دین، جنید بغدادی، خواجہ بختیار دین کاکی رحمہ اللہ نہیں بنے گا، پھر وہ والدین کا نافرمان بن کے نقصان دہ ثابت ہوئے گا۔ توجہ کرنا، کوئی ماڈل بناتا ہے کسے ہیرو نو، کوئی ماڈل بنائے گا کسے فلمی اداکار، کروڑ پکے دے رہن والیا مبارکباد دا مستحق او بندہ ہوندا ہے جیڑا اپنے بچے دی تربیت، توجہ کرنا، جیڑا اپنے بچے دی تربیت اسلامی کرے، قرآن دی تعلیم سکھائے، پھر وہ اس ماحول دے اندر اک کھول دے کہ وہ پھر اپنا ماڈل تے نمونہ کسی فلمی اداکار یا ہیرو نہیں بنانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت۔ ماڈل تو ہویا نا، ماڈل تو ہویا نا، وہ جنوں ماڈل، سبحان اللہ کہو ایک جملہ نہیں، صرف وہ ماڈل نہیں، میرے نبی دے تیار بھی ماڈل تے نمونہ نے۔ اللہ دا قرآن کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سبحان اللہ۔ وہ مشرکین نے کہا نا اے صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک، اے بے وقوف صحابہ،
ہائے 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 کروڑ پکے والا میرا موضوع نہیں اشارے صحابہ ورنہ میں تھے مکتی دینا تو انہوں ایک اشارہ کر کے اگے بڑھا گا اللہ فرماندے نے بے وقوف او نہیں تسی نہیں میں تو ایمان ہی کرتا جتھے ابو بکر صدیق نے نمونہ نہ سمجھا سبحان اللہ آؤ جلسے دے اندر عنوان ہے سیرت النبی آج میں تھوڑی جی گل کھلا سیرت کنو کہندے ٹھیک ہے جی سیرت کنو کہندے سہارا لواں گا میں حسان بن ثابت النار سبحان اللہ کروڑ پکے دے رہن والے میرا بچہ نمونہ بنائے کسی فلمی اداکار نو بنا دے تو اڈا بچہ نمونہ بنائے تے کسے ہیرو نو بنا دے میں مبارکباد پیش کرنا اونا لوکانو جنہ دے بچے بچپن دے اندر اکھ کھول دین تے مسجد دے مسلے تے کھول دین اس پاک ماحول دے اندر پل دے بڑھ دے جدو اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینے میں عرض کی رب کریم سانو اے گل سمجھانا ذرا ساڈے ہن بچے جوانی دی سیڑھی تے قدم پہ رکھ دینے اسی اپنے بچیاں دی تربیت کنج دی کرنی ہے توجہ کرنا اسی اپنے بچیاں نو ماڈل کیڑا دینا ہے نمونہ کنو بنانا ہے اللہ فرماندے نے وائزہ تے خطیبہ اج ذرا مدرسہ حفظ القرآن دے اندر بیٹھ کے اس عظیم الشان اجتماع دے اندر تشریف لے آن والے میرے نبی دے عاشقانو اے گل سمجھانا ذرا اللہ فرماندے نے جے ماڈل تے نمونہ بنانا ہوئے دنیا دے کسے وڈیرے تے میاں صاحب نو نہ بنانا اللہ نہ کرے جے ساڈا بچہ کسے دنیا دار نو دیکھ کے اپنی لائف تے سٹائل نو بنائے گا اللہ دی قسمیں گمراہ ہو جائے گا اللہ پھر کوئی ماڈل تے دینا پھر کوئی نمونہ تے دینا تو جو کہہ دیتا ہے حکم دے دیتا ہے کہ دل کا حدود اللہ فرماندے نے کھان پین دیا حداں میں مقرر کر دیتیاں نے میں پین دی حداں مقرر کر دیتیاں نے میں خوشی دیا بھی حدود مقرر کر دیتیاں نے میں غمی دے موقع دی حدود بھی مقرر کر دیتیاں نے اللہ ایسا نگل سمجھ نہیں پہ آندی اللہ فرماندے نے ذرا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں آنا ذرا قرآن والغور کرنا اللہ دا قرآن نمونہ پہ دسدائے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرما دینے اے ویکھنا ذرا میں ایک نمونہ دینے لگا میں ایک ماڈل دینے لگا کہ اس ماڈل تے نمونے دے مطابق تسی اپنی زندگی دی سیرت بنانا چاہو گے تے اللہ دی قسمیں کامیاب ہو جاؤ گے اے ویکھو نا ذرا میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پریشانی دے عالم دے اندر ایک یہودی دے کول گئے نے تے یہودی نو کہندے نے میاں اسی تواڈے کولوں تھوڑا جیا قرضہ لینا چاہنے ہاں تے یہودی نے کہہ دیتا کیوں نہیں یہودی کہنے لگا اسی قرضہ ضرور دیا گے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو قرضہ وصول کر لیا تے ڈیٹ وصول دی بھی لکھ دیتی ڈیٹ وصولی دی تے واپسی دی ڈیٹ بھی لکھ دیتی او میاں چل دیا میں ہن تسی سوال کرو گے مولوی صاحب میرے نبی نو قرض دی ضرورت کیوں پئی سی میں ایک جملہ کہنا
اگر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح دے معاملات نہ کر دے تے میرے نبی دی امت دے اندر مشکلہ پیدا ہو جاندیاں. میرے نبی دی حالت میرے نبی دی گھر دی حالت دیکھنا. میرے نبی دے گھر دے اندر دو دو مہینے گزر جاندے نے چولہا گرم نہیں ہوندا ہنڈیا تیار نہیں ہوندی. قاری حبیب اللہ صاحب پھر مینوں کہنے دی اجازتاں دے دیو نا کہ چند کھجورے جاں کی روٹی ایک پیالہ پانی کا. میں اپنے پیارے محبوب دے گھر دی حالت دسنا چاہنا وا. کروڑ پکے دے رہن والے تو صبح سویرے جدو ناشتہ کرنا ہے تے طرح طرح دیا چیزاں موجود ہوندیاں نے. دوپہر دا کھانا کھاویں تے دسترخوان تے طرح طرح دیا چیزاں موجود ہوندیاں نے. تو شام دا کھانا کھانا ہے تے مرغن کھانے پیا کھانا ہے. اے میرے نبی دی زندگی ہے اے میرے نبی دی زندگی ہے. جدو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک تو چادر ہٹا کے اس بغیر بسترے والی چار پائی تے لیٹ دینے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام الانبیاء دی کمر مبارک تے چار پائی دے نشان پڑ جاندے نے. پھر میں اپنی محبوب دی زندگی دا نقشہ کھینچدا جاواں کہ چند کھجورے جاں کی روٹی ایک پیالہ پانی کا. اور اگلی گل سننا طور طریقے درویشی کے طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہودی کو قرضہ لیا تے قرضہ لے کے نہ لکھوا لیا تے جدو واپسی دے ٹائم تو گل سننا سمجھنا لی واپسی دے ٹائم تو ایک مہینہ پہلے مثلا یہودی نے مطالبہ کر دیتا کہ محمد میرا قرضہ واپس کرو. امتحان آ گیا آیا امتحان قرضہ واپس. میرے پیارے حبیب سے توجہ کرنا. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ ویکھی تو غصہ نہیں کیتا. نہیں سمجھے غصہ جے میرے رنگا ہوندا مولوی صاحب گرم ہو جاوے. گرم ہوتے کہنا سی اوئے الو دے پٹھیا ڈیٹ ویکھیا تو ایک مہینہ پہلے نازل ہو گئی مصیبت. چل دفعہ ہو جائے جو گھڑی کرتا دو چار طالب علم پیچھے لا دینے سے پکڑ لو انہوں. ایک اخلاق میرے نبی دے اخلاق میرے محبوب سہمت بن کے نہیں آئے رحمت بن کے آئے نے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہودی آیا سامنے تے کہندا بھائی میرا قرضہ تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی نجاجت دے نال بڑی اپنائیت دے نال بڑی محبت دے نال فرمان لگے کہ میاں اجے ایک مہینہ پیا اجے ایک مہینہ پیا تو ہونے نال آ گئے. یہودی کہندا ہے مینوں نہیں پتا مینوں تے قرضہ ملنا چاہیے مینوں میرا قرضہ ملنا چاہیے.
جدو زیادہ مطالبہ کیتا ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بلال بلال لبیک و سعدیک یا رسول اللہ جی کی آرڈر میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں تو ایتھے ہی بیٹھ جا بلال جلدی کرنا جترو مرضی ہو جائے قرض اکٹھا کر کے اس یہودی بھائی نو قرضہ واپس کر دیتا جائے تھوڑی جی دیر تو بعد میرے نبی دا عاشق بلال میرے نبی دا یار بلال او مارا کھان والا بلال چلدا چلدا پھردا پھردا کسی نہ کسی طرح قرضے دی اور رقم تیار کر کے لایا یہودی نو پکڑایا یہودی جان لگا اللہ اکبر جیڑی میں گل کرنا چاہنا وا یہودی نے اپنا قرضہ پکڑیا باہر نکلیا پھر واپس آئے پھر اگے چلیا پھر واپس آیا اللہ اکبر کبیرہ تے آ کے کہنے لگا محمد ہن ذرا جلدی کرو نا مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں سی مینوں تے قرضے دی لوڑ کوئی نہیں سی میں تے اپنی تورات دے اندر گل پڑھی سی نا کہ او جڑا امام الانبیاء آخر تے آن والا ہے او جڑا آخری نبی آن والا ہے او جڑا ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے گا او جڑا آمینہ دا چن آن والا ہے او جڑا نبیاں دا امام آن والا ہے او دے اخلاق انہیں اچھے ہون گے کہ کوئی انہاں نو گالیاں دے گا تے او ہدایت دے پھول برسائے گا کوئی انہاں نو ساحل تے قصاب آکھے گا اے انہاں واسطے راتاں نو اٹھ اٹھ کے دعاواں منگے گا اے محمد میں اپنے امتحان پورا کر چکا جلدی کرو میں تواڈے اخلاق تو اتنا متاثر ہویا کہ مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا واسطے میاں میں اکثر کہہ دینا ہونا کہ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر یہودی کہتا ہے اچھا میں پورا امتحان لیا میں تورات دے اندر پڑھیا کہ وہ نبی بڑا اخلاق والا ہے نظر اللہ دا قرآن پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوب اسا تھانوں اے ہو جیا ماڈل بنایا ہے اے ہو جیا نمونہ بنایا ہے کہ لمبیاں چوڑیاں تبلیغاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں بس اپنے اخلاق دکھاندا جا تے لا الہ الا اللہ دا عملی نمونہ بن کے دکھاندا سبحان اللہ صحابہ کرام فرماندے نے کہ ساڈے محبوب دی حضرت انج شان سی کہ جتھوں ایک دفعہ لنگ جاندے سے نا تے چاہے کوئی گھنٹہ بعد کوئی بندہ لگدا سی او بندہ انہاں گلیاں دی مہک تو دیکھ کے سونگ کے دس دتی کہ تو کالی کملی والے لنگ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کا وہ ایک اور جملہ دے سبحان اللہ میرے پچھلے دوست
میرے فرینڈ نہیں بولنے پہ جو پچھلے حضرات کوئی سبحان اللہ تسی چپ رہو وہ آکھن سبحان اللہ نہیں ہاتھ چکو گے تو میں پتہ چلے گا نا سبحان اللہ تسی بھی جاگ کے بہت اصل ہے اندھیرا ہے نا اندھیرے تے نیند آ جاندی ہے اللہ ذرا جاگ کے بیٹھو یار میں پتہ نہیں کنیاں کے گھنڈیاں جوڑ کے تانوں تقریر سنا رہا ہوں صحابہ کرام فرماندے نے کہ میرے سارے محبوب کالی کملی والے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی کہ چلدے کسے چھوٹے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ دیندے نا انج ہاتھ رکھ دیندے تے بعد وچ آن والا اس بچے دے سر نو سونگ کے دس دیندا سی کہ ایتھے کالی کملی والے دا رحمت والا ہاتھ لگا سیرت تے انج ہوئی نا یار ماشاءاللہ سیرت تے ہوئی نا او ساڈی حالت انج دی ہے کہ اسی کھلوتے پانی پی لویے تے بچے اگر بیٹھے بھی پیندے نے نا کہ سانو ویکھ تے تو کھلوتے پانی پیندے تے اماں کہندی پترا کی ہو گیا خیر ہے کھلوتے کیوں پینے اماں جی ہونے انہوں ڈیڈی صاحب نے کھلوتے پانی پیتا میں ویکھ کے پی رہی ساڈی حالت انج ہوئی اللہ حفاظت آمین ایک اور گل میرے نبی دی سیرت پر پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا اور بات ہے میرے نبی کی سیرت کو اپنانا اور بات ہے منانا اور سبحان اللہ منانے کا حکم نہیں اپنانے کا حکم صرف منا کے سال بعد احسان عظیم کر لینے کہ اسی منائیے ابو بکر صدیق نے منائی نہیں سی اپنائی سی شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ حضرت مولانا ابو بکر حسان صاحب نعرہ تکبیر ابو بکر نے سیرت اپنائی صدیق بن گئے عمر نے سیرت اپنائی فاروق اعظم بن گئے عثمان نے سیرت اپنائی ذوالنورین کا لقب ملا علی المرتضیٰ نے سیرت اپنائی حیدر کرار بنے عاشق بلال میرے نبی کے عاشق بلال نے سیرت اپنائی بیت اللہ کی چھت نیچے بلال اپنے کندھوں سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے کہتے ہیں کروڑ پکا بولو نبی کی سیرت مناؤ گے ذلیل و خوار ہو گے نبی کی سیرت اپناؤ گے چلوں گا زمین پر میرے قدموں کی آہٹ اللہ جنت عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد میں کسی دی مخالفت نہیں کرتا نہ مینوں آندی ہے ماشاءاللہ نہ مینوں آندی ہے نہ میں کرنا لیکن راہ چلتے کوئی کنڈے کنڈے ہٹانے پیندے نا جی اور روڑے چک کے ہٹا کے وہ ذرا ویپر ووپر مار کے راستہ صاف کرتے چلنا میرے نبی دی بھی سنت ہے صحابہ دی بھی سنت ہے نا آئے میرے عثمان میرے نبی دے عثمان نو کس نے غلط کہا نہیں صرف میرے نبی نو گل پہنچی کہ نعوذ باللہ عثمان نو قتل کر دیتا گیا شہید کر دیتا گیا میرے نبی نے احتجاج کیا احتجاج میں آج کل دا لفظ بول رہا ہے میرے تو کوئی فتوہ نہ لا دینا تو اسے سارے مفتی ماشاءاللہ فتوہ نے احتجاج اور انجدہ احتجاج کیتا کہ اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم انج میرے وال دیکھنا
اے ابو بکر دا ہاتھ اتے عمر دا ہاتھ اتے علی دا ہاتھ اتے بلال دا ہاتھ نظر پہ آتا ہے اتے طلحہ زبیر تے عبد الرحمن زید دا ہاتھ نظر پہ آتا ہے میرے ول ویکھنا اس اتحاد نو ویکھ کے میں انج کماتے بے جان نہیں ہوئے گا میرے نبی دے یاراں دے ہتھاں نو ویکھ کے اللہ نو بھی جوش آیا اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرماندے نے مینوں قسم ہے اپنی جلالت دی مینوں میرے نبی دے یار اتنے پیارے نے کہ میں انہاں دے ہتھاں نو ویکھ کے اتے میں اپنا ہاتھ رکھ کے اعلان پیا کرنا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا اللہ دی قسم ہے جے اگر تانوں قرآن دا ترجمہ نہ سمجھ آندا ہووے کل آتے مفتی محمد بن عبد الرحمن دے کول آنا حفظ الرحمان مدرسے دے اندر داخلہ لینا اللہ دی قسم ہے تانوں گل سمجھ آ جائے گی کہ اللہ دا قرآن صحابہ دے چہرے دیاں قسماں نہیں کھاندا صحابہ دیاں زلفاں دیاں قسم نہیں کھاندا صحابہ دے ماں باپ دیاں قسماں نہیں کھاندا میرے نبی دے یار اللہ نو اننے پیارے نے کہ نبی دی ذات نہیں نبی دے لباس نہیں میرے نبی دے یاراں دا لباس نہیں میرے نبی دے صحابہ دے چہرے دیاں اللہ قسماں نہیں پیا کھاندا او جڑے گھوڑے میدان جہاد دے ہوتے جڑے گھوڑے تے بیٹھ کے نبی دے صحابہ جنگ کر دے نظر پہ ہوندے نے او گھوڑے جدوں دوڑ دے نے تے دوڑے دوڑ دے جڑے انہاں پیراں دے تھلے گھوڑے دے پیراں دے تھلوں جڑی مٹی تے دھول پہ اٹھ دیئے اللہ اس مٹی تے دھول دیاں قسماں کھاندا نظر پہ آندا ہے فرمایا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا پھر مینوں انج کہن دیا اجازتاں دے دیو نا اللہ اکبر کبیرہ کہ میرے مدنی آقا کا ہر یار نرالا ہے مدنی آقا کا ہر یار نرالا ہے قاری طیب صاحب میں تھوڑی نظر جملہ کرنا چاہنا کہ میرے مدنی آقا کا ہر یار نرالا ہے لٹے وادیاں تن من دل اے پیار نرالا اللہ فرما دینے جے میرے نبی نو دی سیرت نو پڑھنا چاہنا ہے پر ذرا اللہ دا قرآن پڑھنا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه میں عرض کی رب کریم ایک گل میں نو سمجھ نہیں پہ آندی میں تیرے کول پوچھے محمد کیویں دا وے تو محمد نو کہہ دیتا اللہ دا رسول توجہ کرنا میرا جملہ نوٹ کرنا میں صرف محمد دے بارے پوچھیا ہے تو تے انہاں دے یاراں دا بھی تذکرہ چھیڑ کے اللہ میں تواڈے کول محمد دا پوچھے دا تعارف انٹروڈکشن کروائیں دی سیرت دس تو کہنے والذین معه تو ابو بکر دا تذکرہ بھی کر دیتا تو عمر دا تذکرہ بھی کیتا عثمان تے علی دا تذکرہ بھی کیتا توجہ کرنا اللہ فرماندے نے او جھلیا تے کملیا بندے دا ادو ہی پتہ چلدا ہے جدو اس بندے دی صحبت اچھی ہوئے
صحبت ہوے نا کسی بندے دے بارے پتہ لگانا نا بندہ کنج دا ہے اودے سجے کھبے ویکھو پکوڑے کننا نال بیٹھ کے کھاتا ہے یہ پیزا کنے نال بیٹھ کے کھا رہے ہیں پتہ چل جاتا کہ بندے دا مزاج اور بندے دی طبیعت بھی اونج دی ہو جاندی جن دے نال بیٹھ اٹھدا بیٹھدا کھاندا پیندا جے ذرا ایتھے سبحان اللہ کہو تے میں ایک شعر پڑھ دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ اینی سبحان اللہ نال میں کدے شعر نہیں پڑھا اچھی سبحان اللہ بولو اور اچھی سبحان اللہ ذرا آنا ذرا میں اصلی تے نقلی دوستی پہچان کراواں برے بندے دی سبحان اللہ اچھی کرو میرا شعر واپس کرو سبحان اللہ اچھی پڑھو ورنہ میرا شعر واپس کرو اللہ اکبر میرے نبی دی حدیث مبارکہ دا ترجمہ میں انہوں پنجابی وچ بیان کرنا چاہنا وا جانا ذرا مشکات پڑھنا الترغیب و الترہیب نو کھول کے مطالعہ کرنا میں ان دا مفہوم بیان کرن لگا وا کہ چنگے بندے دی او یاری جویں دکان اتارا سودا باوے او لئیے نہ لئیے دیکھ ہلے آن ہزار نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن مدرسہ حفظ القرآن نعرہ تکبیر چنگے بندے دی او یاری جویں دکان اتارا او سودا باوے او لئیے نہ لئیے تے اگے ہلے ذرا میں نقلی دوست دو نمبر دوستی پہچان کراواں تے پورے بندے دی او یاری جویں دکان لوہارا او کپڑے باوے کنج کنج بئیے تے چھڑکا پین ہزار توجہ کرنا اللہ فرماتے نے تو تے میرے نبی دی سیرت دی گل بیان کرنا ہے میں اپنے نبی دی سیرت تے بڑی آلہ بنائی ہے میں ابو بکر دی سیرت نو بھی نمونہ بنا دیتا ہے میں ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی طلحہ تے زبیر حسن حسین دی بھی سیرت نو میں ساری کائنات دی واسطے نمونہ بنا دیتا ہے اسے واسطے میاں میں ایک اور گل بھی کرنا چاہنا کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے رسول اللہ کی سنت جو اپنایا نہیں کرتے آؤ ذرا ایک اور گل کر کے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کوئی گل نہیں میرا مسئلہ نہیں مسئلہ تہاڈا ہے کہ تسی نہ تھک جاؤ جی سبحان اللہ تھکے تے نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو قبلہ جڑے جڑے تھکے بیٹھے قاری حبیب اللہ صاحب ایڈا بڑا تھرماس لے کے آئے نے وہ کہندے مولوی صاحب اج تھکن نہیں دینا تو
اور نال چائے پلا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان انہاں نوں جنت اللہ دی چائے پلا رہے ہیں سبحان اللہ لیکن میرے چھڈن دا پتہ بھی نہیں چلدا وہ قاری صاحب کول میں آیا تے انہاں چاول تیار نہیں کیتے ہوئے سی مثلا پلیٹاں برتناں چ نہیں پائے ہوئے سی میں اچانک چھڈ بیٹھا ہنے پریشان ہو گئے بھی چاول لیو بندے لڑ رہے نے انہاں تے چاول اوتھے بیٹھے ٹھیک ہے جی لہذا میں فوراً چھڈا گا جی بجلی بند ہوندی انشاءاللہ گھبرانا نہیں انشاءاللہ تھکن میں تانوں نہیں دیندا انشاءاللہ ایک اور گل میرے نبی دی جڑی اج کل اسی چھڈ بیٹھے ہیں اسی نماز پڑھیے نا سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر کدے ادھر خارش ہون لگ پے کدے ادھر وہ کدے دکان دا حساب سامنے آ جاندا ہے پھر کہندے مولوی صاحب پتہ نہیں کی میں بھول جانا وا نماز وچ تو بھولنا ہی ہے 6 دکاناں دا حساب تو 4 رکعتاں وچ کرنا بھولنا ہی ہے دکاناں دا حساب بھی نماز وچ اور ویسے ایک تجربہ ہے جڑا حساب نماز وچ ہوندا ہے نماز تو باہر چنگا نہیں ہوندا ٹھیک ہے ہن اے نہ ہوئے کہ کل سارے شروع ہو جان یہ کام نہیں کرنا حساب کتاب سارے باہر لا کے مسیتے بڑے کرو ٹھیک ہے وہ دیہاتی لوگ ناراض نہیں ہونا جی دیہاتی لوگ اکثر نماز پڑھن جان نا تے وضو خانے تے بیٹھے ہاں بھائی سنا دائیں کیویں کھلوتے نے ہاں مونجی صحیح کھلوتی ہے نرمیا کنا ہو گیا اس وقت فلاں کلے دی گندم کنی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ نال نال حساب ہو جاتا ہے نال نال وضو ہو جاتا ہے پھر وہ کہندے نے نماز وچ دل نہیں لگدا جدوں وضو دے اندر تسی حساب کتاب کرنا ہے تے پھر نماز کیویں دل لگے گا وے نماز انج دی ہونی چاہیے سبحان اللہ کہو ورنہ گل ختم نماز انج دی ہونی چاہیے اے کون اینو آمینہ دا چن کہندے نے سبحان اللہ کہو اے کون اینو آمینہ دا چن کہندے نے اینو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے اینو امام الانبیاء کہندے نے انہوں شمس الضحیٰ کہندے نے انہوں بدر الدجا کہندے نے اے کون ہے جڑا انگلی دا اشارہ کرے تے چن نو کھلونا بنا دیندا ہے اے کون محمد ہے اے او محمد ہے جڑا پتھراں نو اشارہ کرے تے پتھر میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے نظر پہ آندے نے اے کون محمد ہے اے میرا او محمد ہے جڑا حجراں نو اشارہ کرے جڑا شجراں نو درختاں نو اشارہ کرے تے میرے نبی دے حکم تے پتھر بھی چل دے تے دوڑ دے نظر پہ آندے نے اے کون محمد ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا مردہ جانور گو نو اشارہ کرے تے میرے نبی نو سلام پیش کردہ نظر پہ آندا ہے سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور حضرت محمد مفتی صاحب میں تواڈے شعر نظر کرنا چاہنا وا کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جسے نے سمجھائے اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر اے کون محمد سبحان اللہ جنہ دے چہرے نو اللہ والضحیٰ آکھے میرے نال ذرا جوش نال سبحان اللہ کہے میں کہ تار بڑھنا چاہنا اے کون محمد ہے میں محمد دی سیرت نو بیان پیا کرنا
جنہ دے بارے حسان بن ثابت نال کھلو کے توجہ کرنا میاں صاحب اج دا نام خان میرے نبی دی تعریف کردا ہے تے بن دیکھے کردا ہے اج دا نام خان خطیب صاحب میرے نبی دی سیرت حسن و جمال نو بیان کردا ہے نظر نہیں پیا اوندے زیارت نہیں دیدار نہیں ہوندی میں صدقے جا حسان تیری شان دے نال چہرے دا دیدار بھی ہو رہا ہے تے چہرے نو دیکھ کے حسان کہندے نے کہ وا احسن منک لم ترى قط عینی وا اجمل منک لم تلد النساء عربی زبان میں اتنی اوکھی ہے یعنی کہ انہوں سمجھنا ہوتی گہرائی اور گہرائی اتنی مشکل دنیا کی کوئی ڈکشنری کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی حسان نے دو لفظ بولے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ اے میرے سونیا سبحان اللہ تواڈے جیا حسین میں ایک علمی نقطہ بیان نہیں کردا جاواں ایویں نہ ہوے نا ایک جگہ میں بیان کر رہا سی بلکہ بیان تو پہلے ایک اور سائیڈ دا بھی مولوی صاحب میرے نال بیٹھے کھانا پہ کھاندے سی ٹھیک ہے جویں حضرت نے پہلے ہی کھانا کھوا دتا ہے میری طبیعت ہے میں روٹی بعد وچ کھانا اور صبح 5 سبق پڑھانے ہوندے نے میں 5 سبق بغیر ناشتے دے کوشش کرنا پڑھاواں کیونکہ کھا پی کے پھر بولا نہیں جاندا ٹھیک ہے جی تسی کہندے نے مولوی کھاندے بڑے نے تے کام بھی تو اوویں کرنے کرو نا آتے تھے تقریر میں پوچھنا پڑتا او مولوی صاحب ہو کسے لین دا سی اللہ تعالی انہاں نو عزت دے ہدایت ہے ہدایت ہوندا ہے جو مسئلہ ہوندا ہے وچوں کوئی وٹ ہوندی ہے اون وٹ پیا کڈے تھوڑی کہندا جی تقریر جیڑی ہے نا قرآن ہونا چاہیے تے حدیث ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تے انداز نہیں ہونا چاہیے تے علمی گلاں ہونیاں چاہیے نے تے شعر و شاعری گھٹ ہونی چاہیے میں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب ماشاءاللہ لیٹسٹ ونڈرفل بڑا بہترین مولوی صاحب ٹھیک ہے جی گل ہو گئی ہن سٹیج میں بھی پہنچ گیا تے مولوی صاحب بھی میرے پیچھے پہنچ گیا میں دیکھا مولوی تقریر کیویں کردا ہے میں اپنا انداز ہی تبدیل کرتا الحمدللہ کتاباں دے نال تعلق ہے الحمدللہ کوئی مائی دوڑے پڑھن والے سی مولوی نہیں یاد رکھنا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي توجہ کرنا میرا جملہ علمی نقطہ سمجھنا حسان کہندے نے سونیا سبحان اللہ تواڈے جیا حسین میری اکھ نے ویکھیا کوئی نہیں تے دوسرا جملہ واجمل منک لم تلد النساء حضرت حسان کہندے نے سونیا حسین میری اکھ نے ویکھیا کوئی نہیں تے جمیل تواڈے ورگا کسے ماں نے جنیا ہی کوئی سبحان اللہ میں حسان کو پوچھ بیٹھا بھی یہ حسین تے جمیل اس میں فرق بھی ہے یا نہیں اللہ کیوں حضرات علماء کرام بعد وچ تسی ہولی ہولی دس دے رہنا پورا مہینے درس دے اندر میں اشارہ کراں گا او بھائی کوئی حسین و جمیل دے اندر فرق بھی ہے یا نہیں کہ میں نے انج لگدا ہے عربی زبان دیاں کتاباں مینوں بول کے دس رہیاں نے توجہ کرنا حسین اونوں کہندے نے کہ جڑے پیراں تو لے کے جڑا سر دے بالاں چوٹی تو لے کے پیر دے ناخناں تک ہور کسے دا ایہو جیا جسم حسین نہ ہووے تے جمیل اونوں کہندے نے جڑا اندروں خوبصورت ہووے سبحان اللہ
حسن کہندے نے ظاہری حسن اور جمال کہندے نے اندر والے جمال. اس واسطے میاں حضرت حسان میرے نبی نو ویکھ کے کہندے نے میں گل کر رہا سی نا اے کون محمد جنہ دے بارے اللہ دا قرآن چہرے نو سہا کہہ دیتا. جدو میرے نبی دیاں زلفاں نو تکیا اللہ دے قرآن واللیل اذا سجا کے دیتا ہے. اے کون محمد جنہ دی پگڑی نو جنہ دے امامے نو قرآن یاسین کہندا ہے. تو سونا تیرا او نام بھی سونا. سبحان اللہ پوری کرو ورنہ شیر واپس کرو. تو سونا تیرا او نام بھی سونا. تیرا دل دلارے ہلاوے تے عاشق دے لبے او چھپیاں پاون او جدو نام محمد او عاشق دے. شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر. اے کون محمد نے اج بیت اللہ دے اندر پچھلی راتی کھلو گے تے کھلو کے وضو کر کے میرے پیارے محبوب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی عبادت شروع کی تھی. توجہ کرنا میں جڑا جملہ آخری دینا چاہنا. اللہ دی عبادت شروع کی تھی اللہ دی عبادت کرنی شروع کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جانا ذرا سیرت ابن ہشام کھول کے مطالعہ کرنا. اے مولانا صاحب ایک او قاری صاحب جڑا کروڑ پکا دی جامع مسجد دے اندر کھڑا ہو کے قرآن پڑھدا ہے. اللہ دی قسم بندہ جھوم جھوم جاندا ہے. نہیں میں ہور گل کرنا چاہنا وا. ایک بندہ بادشاہی مسجد لاہور دے مصلی تے کھلو کے پڑھدا ہے مزہ ہی کچھ ہور ہوندا ہے. ایک بندہ اسلام آباد دی مسجد دے اندر فیصل مسجد دے مصلی تے کھڑا ہو کے قرآن پڑھدا ہے. اللہ دی قسم بڑا مزہ ہوندا ہے. نہیں ذرا جان ذرا بیت اللہ وال جانا حرم شریف دے اندر کھلو کے اللہ اکبر کبیرہ. جدو شیخ عبد الرحمن سدیس اللہ دا قرآن پڑھدا ہے اللہ دی قسم بڑا مزہ آندا ہے. اور کروڑ پکے والے ذرا اپنی زمین جج بنا کے فیصلہ کرنا. جدو قرآن صاحب قرآن دی زبان تے جاری ہوندا ہوئے گا تے مزہ کتنا آندا ہوگا. میرے کالی کملی والے نے اللہ دے حضور کھڑیاں ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی دیئے. تسی سارے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہو تے میں تھوڑا قرآن سنا دیا. نہیں میں ادو تک ہاتھ تھلے نہیں آن دے میں جدو تک میں پڑھ کے ویلا نہ ہوا. ہاتھ کھڑے رکھو شاباش. آنا ذرا ہاتھ کھڑے رکھنے نے ہاتھ کھڑے رکھنے نے. آنا ذرا میرے نبی دا قرآن سننا. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
قرآن نے یاری لاؤ اللہ دا واسطہ، قرآن نے یاری لاؤ اللہ دا واسطہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ۔ اللہ کی قسم جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے قرآن میں، اللہ کی قسم۔ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے۔ پھر میں گل مکدی مکاوا بیت اللہ دے اندر آمنہ دے چاننے، نہیں میں انج تعبیر اختیار کرانگا، صاحب قرآن دے زبان تے اللہ دا قرآن جاری ہویا۔ میں کسے صحابی دی گل نہیں کردا، کسے تابعی دی گل نہیں کردا، میرے نبی دی زبان تے جدو قرآن جاری ہویا ہے، مفتی صاحب اللہ دا قرآن دے اندر تاثیر کنی وے۔ ابو جہل اپنے بستر تے تڑپدا باہر نکلیا، میرے ول ویکھنا، بیت اللہ دی دیوار دے نال چھپ کے اللہ دے نبی دا قرآن سننا شروع کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا کافر اپنے بستر تے تڑپدا ابو سفیان نے اجے اسلام قبول نہیں کیتا، ابو سفیان بھی گھروں باہر نکلیا تے بیت اللہ دی دوسری دیوار دے نال کھڑیا ہو کے اللہ دے محبوب دا قرآن سننا شروع کیتا۔ ایک تیسرا کافر تے مشرک نکلیا، اخنس ابن شریک دا نام آندا جے، اخنس ابن شریک بھی گھروں نکلیا تے بیت اللہ دی تیسری دیوار دے نال کھڑے ہو کے اللہ دے نبی دا قرآن سننا شروع کیتا۔ پھر مفتی صاحب میں دوبارہ گزارش کرانگا، او یارو کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن دی زبان تے قرآن جاری ہوندا ہوئے۔ تھوڑی جی منظر کشی ویکھیا جی، بڑی عجیب کہانی ہے، تقریر نہیں سمجھو کہانی سنا رہے ہیں، توجہ نال بہو، ٹھیک ہے؟ ساری رات قرآن سنتے رہے، جدو تہجد دا ٹائم ہویا، فجر دی اذاناں ہوئیاں، تھوڑی روشنی ہوئی نا تے ہر ایک نے سمجھا ہن جائیے گھراں نوں نسیے، دوگلا پن ہے۔ ابو جہل انج گیا تے ادھروں ابو سفیان آیا، ادھروں اخنس ابن شریک آیا، تے تینے چرلٹ کافر لیڈراں دی تینے لیڈراں دی آپس دے اندر ملاقات ہوئی تے کہندے نے ہیں تو کتھے؟ ابو جہل کہندا تو کدھر؟ اخنس کہندا تے تسی دوویں کتھے؟ صبح خیر ہے تانوں؟ ابو جہل بولیا میں کی کراں، میں سارا دن محمد دی مخالفت کرنا وا، لیکن جدو اے اللہ دا قرآن پڑھ دینے تے مینوں مزہ بڑا ہوندا۔ ایک دوسرے نوں ڈانٹیا، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک دوسرے نوں جھڑکیا کہ خبردار او سارا دن تسی ان دی مخالفت کردے ہو تے رات نوں چھپ کے قرآن سنتے، شرم نہیں ہوندی؟ جھڑک دیتا، چلے گئے۔ وہ دوسری رات ابو جہل نے سمجھا کہ راتی معاہدہ ہو گیا سی، کسی نہیں آنا، چلو میں جا کے قرآن سننا۔ ابو سفیان نے بھی یہی سوچا کہ کسی نہیں آنا، میں جا کے سننا وا۔ وہ تیسرا جڑا لیڈر سی اخنس ابن شریک، انہوں نے کہا انہوں دوواں نہیں آنا، جا کے میں جاواں۔ وہ ساری رات پھر قرآن سندے رہے، صبح پھر چوک دے اندر ملاقات ہوگی، میلسی چوک۔ وہ تواڈے شہر دا نام لیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر چوک وچ ملاقات ہوئی تے پھر جھڑکیا، شرم نہیں ہوندی؟ رات نو معاہدہ کیتا سی۔ وہ اخنس ابن شریک کہ یار، کہندا یار تسی معاہدے کرو لیکن میں تا آواں گا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کوئی خبردار میں وڈ دیاں گا، کل کئی کسے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، کسے نہیں آنا۔ تیسری رات پھر اللہ دے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہے میں جملہ دیا، اللہ دی قسمیں اے ذائقہ تے لذت مزہ جنت دے
نبی دے قرآن پڑھن دے اندر تیسری رات پھر آئے تے پھر ملاقات ہو گئی ہن تینوں نہ میرے ول ویکھنا تینوں انج نہ ڈھلا ڈھلا منہ کر کے تے کہندے نے یار کے دے معاہدے تے کے دیاں پریشانیاں تسی سن دے رہو انہاں نوں کی پتہ ہوے محمد قرآن کنا سونا پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میں اس واسطے کہہ دیندا ہونا کہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہی بیگانہ ٹھہر جاتا وہاں اپنا تو اپنا ہی بیگانہ ٹھہر جاتا ہے کہ تانوں میری تمہید دے ابتدائی جملے یاد ہون کوئی اپنے بچے دا ماڈل کسے ہیرو نو بناندا ہے کوئی اپنے بچے دا ماڈل کسے فلمی اداکار نو بناندا ہے میں منع نہیں کردا انگریزی پڑھا لے چائنی پڑھا لے انگریز بنا دے میڈیکل پڑھا لے سارا کچھ پڑھا کوئی منع نہیں کردا لیکن پتہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ میرا تے تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے